مردوں کو 5 چیزیں دکھانے والی عورتیں کان کھول کر سن لیں۔ زندگی تباہ ہونے والی ہے، رزق مٹنے والا ہے اور تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنوں، آج کا بیان ہر اس عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو خود کو آزاد سمجھ کر بے خوف ہو چکی ہے، نڈر ہو چکی ہے، جو یہ بھول گئی ہے کہ عورت کی عزت اس کی چھپی ہوئی چیزوں میں ہے۔ آج کا موضوع دل دہلا دینے والا، آنکھوں کو نم کر دینے والا اور سوچوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان عورتوں کی جو اپنی 5 خاص چیزیں کسی بھی شخص کو دکھاتی ہیں اور 5 چیزیں دکھانے کی وجہ سے وہ اپنی بربادی اور تباہی کو دعوت دیتی ہیں۔ وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ کسی کو خوش کر رہی ہیں، خود کو پرکشش بنا رہی ہیں، کسی کا دل جیت رہی ہیں، کسی کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی عزت کو روند رہی ہوتی ہیں اور اپنی زندگی کے سکون کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہی ہوتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے وہ باتیں ظاہر کرنے جا رہی ہوں جنہیں آج تک کسی عالم نے بیان نہیں کیا، کسی مولوی نے ممبر پر بیٹھ کر بھی کسی کو نہیں بتائیں، اور نہ ہی آپ نے کسی مجلس میں ان خاص باتوں کو سنا ہوگا۔ میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کون سی 5 خاص چیزیں ہیں جو جب ایک عورت کسی غیر مرد کو دکھاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی دکھاتی ہے، تو اس کی زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، خوشیوں کا سورج غروب ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں، اور معاشرے کی آنکھوں میں وہ عورت گناہوں کی ایک علامت بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں اگر عورت کسی غیر کو تو چھوڑیں، اپنے شوہر کے سامنے بھی ظاہر کر دے تو وہ عورت تباہی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ 5 خطرناک چیزوں میں سے پہلی چیز ہے بے وفائی۔ جب عورت شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کی نظروں کی طلب میں رہتی ہے، دل میں کسی اور کی محبت پالتی ہے، یا خود کو سجا سنوار کر دوسروں کو متوجہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ اصل میں اپنے رب کی ناراضگی مول لے رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کن لوگوں کو؟ جو دلوں میں خیانت چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی زبان پر شوہر کی چاہت ہو اور دل میں دوسروں کی چاہت ہو۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو یہ دھوکہ ہے، یہ عورت کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، وہ جنت تو کیا، جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک بے وفا اور دھوکے باز عورت کی عبرتناک کہانی سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت رات کے دوسرے پہر اپنے شوہر کو نشہ دے کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ 5 6 گھنٹے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میرا شوہر ابھی نشے میں ہے اور اس کا نشہ ٹوٹنے میں بھی 7-8 گھنٹے لگ جائیں گے، لہٰذا میں سکون سے 5 گھنٹے اپنے کسی دوست کے ساتھ گزار سکتی ہوں۔ دوست کون؟ لڑکے۔ اسی طرح یہ عورت روزانہ اپنے شوہر کو نشہ آور چیز پلاتی، اور جیسے ہی اس کا شوہر گہری نیند سو جاتا تو وہ بنا خوف کے، بنا شرم و حیا کے گھر سے باہر نکل جاتی اور اپنے دوست کی گود میں اپنا وقت گنواتی تھی۔ یاد رکھو، جو عورت شوہر کے سائے میں کسی اور کی چھاؤں تلاش کرے، اللہ اس کی عزت کو مٹی سے بھی بدتر کر دیتا ہے، کیونکہ جو عورت اپنے محافظ کو دھوکہ دیتی ہے، اپنے سرتاج کو دھوکہ دیتی ہے، وہ دنیا میں بے سکون اور آخرت میں بے سہارا رہ جاتی ہے۔ اب اس دھوکے باز عورت نے اپنا معمول بنا رکھا تھا روزانہ شوہر کو نشہ آور چیز پلا کر
اسے گھر میں اکیلا سلا کر خود باہر چلی جاتی تھی اور اپنے دوست کے ساتھ وہ کچھ کرتی تھی جو ایک شوہر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب آگے سنیے کہ آگے کیا ہوا۔ ایک دن شوہر نشے کے دوران ہی پیشاب کی حاجت کے لیے اٹھا۔ گھر کی چاروں دیواریں ڈھونڈ ماری مگر بیوی نظر نہ آئی۔ بڑا ہی پریشان ہوا مگر جیسے ہی بستر پر لیٹا تو فوراً نیند آ گئی کیونکہ یہ ابھی نشے میں تھا، اور بیوی کے دیے گئے نشے نے شوہر کو اپنی پوری گرفت میں لے رکھا تھا۔ جیسے ہی نشہ ٹوٹا اور شوہر نے اپنی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ بیوی اس کے ساتھ بستر پر سو رہی ہے۔ شوہر نے نرمی سے بیوی کو جگایا اور کہا، میں سویا ہوا تھا، مجھے حاجت پیش ہوئی، میں اٹھ کر واش روم تک گیا، پورے گھر میں تمہیں تلاش کیا لیکن تم نظر نہ آئی، خیریت تو تھی؟ کہاں گئی تھی؟ بیوی نے فوراً اپنی چالاکی دکھاتے ہوئے کہا، نہیں میرے سرتاج، میں تو آپ کے ساتھ یہیں پر سوئی ہوئی تھی، شاید آپ کو کوئی خواب آ گیا ہوگا۔ نیند میں اکثر ایسا وہم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی نیند کے دوران میں کہیں جا ہی نہیں سکتی، میں تو خود سوئی ہوئی تھی۔ شوہر نے آہستہ لہجے میں کہا، اچھا ہو سکتا ہے میں نے ہی کوئی خواب دیکھا ہو۔ لیکن اسی لمحے شوہر کے دل میں شک کی چنگاری بھڑک اٹھی اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب ہر چیز کا پتہ لگانا لازم ہوگا۔ اسی رات شوہر نے بیوی کے تمام معمولات پر غور کیا۔ کھانے کے بعد بیوی حسب معمول جوس لے کر آئی اور مسکرا کر بولی، اے میرے سرتاج، لیجئے آج کا جوس بھی پی لیجئے تاکہ آپ سکون سے سو جائیں۔ شوہر نے جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑا اور شوہر نے چالاکی سے بیوی سے کہا، ذرا دوسرے کمرے سے میری دوائی لے آؤ، وہ سامنے الماری میں میری دوا پڑی ہے، وہ دوائی مجھے دے دو۔ جیسے ہی بیوی دوسرے کمرے میں گئی، شوہر نے فوراً وہ جوس باسکٹ میں انڈیل دیا اور تھوڑا سا جوس اپنے ہونٹوں پر لگا لیا تاکہ بیوی کو یقین رہے کہ اس نے جوس پی لیا ہے۔ جب بیوی دوا لے کر آئی تو شوہر نے اسے کہا کہ یہ میرے ساتھ رکھ دو، ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دو، میں نے جوس پی لیا ہے لہٰذا اب مجھے سونے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ شوہر بستر پر لیٹ گیا اور بیوی کے سامنے کھراٹے لینے لگا جیسے واقعی نشے میں ہو۔ جب بیوی کو یقین ہو گیا کہ شوہر سو چکا ہے تو اس نے آہستہ سے بستر چھوڑا، دبے قدموں گیٹ سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی گیٹ کی طرف بڑھی اور گیٹ سے باہر نکلی، پیچھے شوہر فوراً بستر سے اٹھا اور خاموشی سے بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ تیز قدموں سے چلتی چلتی اس کی جو بیوی تھی وہ ایک گاڑی میں جا بیٹھی اور وہ گاڑی کسی سنسان پارک میں جا کر رکی۔ شوہر دبے قدموں اس گاڑی کے پیچھے چلتا گیا اور جب جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ گاڑی کے اندر بیوی اپنے کسی عاشق کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہی تھی جو صرف شوہر کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ وہ دونوں گناہ کی اندھی گھاٹی میں بغیر کسی شرم، بغیر کسی خوف اور بغیر کسی حیا کے گرے جا رہے تھے۔ شوہر یہ منظر دیکھ کر لرز گیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور چہرے پر خاموشی لیے وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ 5 گھنٹے تک شوہر نے بیوی کا انتظار کیا۔ 6واں گھنٹہ شروع ہوا تو بیوی خاموشی سے واپس آئی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی لیٹی تو پریشان حال شوہر نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا، آج پھر میں رات کو اٹھا تھا اور تم مجھے نظر نہیں آئی۔ بیوی نے حسب عادت پھر سے جھوٹ بولا، ارے آپ تو ہر روز خواب ہی دیکھتے رہتے ہو، میں تو کہیں گئی ہی نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہی سو رہی تھی، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھلا کہاں جا سکتی ہوں۔ شوہر نے سخت لہجے میں کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، ایک شوہر کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا۔ بیوی چالاکی سے بولی، میں تو قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتنی بڑی قسم اٹھا رہی کہ میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مسجد میں جا کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ شوہر نے خاموشی سے سر جھکایا اور کہا، جب اللہ نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں تو میں بھی انہیں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تو میرے اعتماد کو روند چکی ہے۔
میرے دل میں شک کی چنگاری پیدا ہو چکی ہے، اب میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق کا نام سنتے ہی بیوی کے قدموں تلے زمین نکل گئی، روتی ہوئی واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور ساری بات انہیں بتا دی۔ طلاق کا نام سنتے ہی ماں باپ، بہن بھائی سب غصے سے آگ بگولا ہو گئے، فوراً داماد کے گھر پہنچے اور غصے میں بولے، آخر ہماری بیٹی کو طلاق کیوں دی؟ دونوں کے درمیان بات بڑھتی گئی۔ جب وہ جرگہ بٹھایا گیا، ہر کوئی طلاق دینے والے شخص کو جھوٹا کہنے لگا۔ جب سب لوگ اس پریشان حال شخص کو جھوٹا کہنے لگے، تب جا کر وہ شخص خاموشی سے اٹھا، جیب سے موبائل باہر نکالا اور وہ ویڈیو چلا دی جو اس نے گاڑی میں بنائی تھی، جہاں بیوی اپنے عاشق کے ساتھ گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، اور یہ چوری چوری ویڈیو بناتا رہا اور ساتھ میں روتا بھی رہا۔ بیوی کے بہن بھائیوں کے سامنے اور دیگر لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو چلتی رہی۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی تو سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ بیوی کے بھائی، بیوی کی بہنیں اور والدین سب شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے، کسی کے پاس کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ یہ بات پوری بستی میں پھیل گئی۔ جس وقت اس لڑکی کو طلاق ملی، اس وقت اس کی عمر صرف 25 سال تھی۔ پھر 10 سال اور گزر گئے، لیکن آج تک اس کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکی۔ اس کے اپنے بھائی، اس کی بہنیں، اس سے جو اس کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، وہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا۔ ماں باپ اسے اپنی عزت پر دھبا سمجھتے ہیں۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور لوگ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے برباد ہو گئی، اور وہ شخص جس کے لیے اس عورت نے اپنا سب کچھ برباد کیا، اب وہ بھی کہیں ایسی جگہ غائب ہو چکا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ میری پیاری بہنوں، اب سن لیا نا، جو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، اپنے شوہر کے یقین کو، اعتماد کو توڑ دیتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتی ہے۔ اس کا گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے، رزق مٹ جاتا ہے، اور وہ عزت دار بیوی سے گر کر غلاموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ عورت جو کسی وقت میں اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ تھی، اس کی شہزادی ہوا کرتی تھی، آج اپنے بھائیوں کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، غلاموں کی سی زندگی گزار رہی ہے۔ بچوں سے پیار کرے گی، گھر کے کام کاج کرے گی تو روٹی ملے گی، اگر گھر کے کام کاج نہیں کرے گی تو بھابھی اسے تانے دے دے کر مار ڈالے گی، اس کو جیتے جی ختم کر دے گی۔ تو پیاری بہنوں، اب میں بات کرتی ہوں دوسری چیز کی، اور وہ ہے گندی زبان۔ گندی زبان سے مراد صرف گالیاں دینا نہیں، بلکہ وہ زبان جو جھوٹ بولتی ہے، جو دوسروں کی غیبت کرتی ہے، جو چوری بیٹھ کر کسی کی چگلی کرتی ہے، جو رشتوں میں زہر گھولتی ہے، جو دلوں کو توڑ دیتی ہے، جو عزتوں کو نیچا دکھاتی ہے۔ ایسی زبان جب عورت اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنی ماں یا کسی بھی قریبی انسان کے سامنے استعمال کرتی ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بولتی، وہ اپنے ہی گھر میں آگ لگا رہی ہوتی ہے۔ ایسی زبان خاندانوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، اور 2 پارٹیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی سے پوچھا گیا کہ آپ نے سچ بولنا کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے سچ بولنا جھوٹے لوگوں سے سیکھا۔ فرمایا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھا جو لوگ جھوٹ بولتے تھے، اور میں نے ان جیسے کام بھی نہیں کیے، اس لیے ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور یہی سچ میں نے جو ہے جھوٹے لوگوں سے سیکھا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی دوسری چیز۔ اب میں بتاتی ہوں تیسری چیز کے بارے میں، اور وہ تیسری چیز ہے عورت کا چلتے ہوئے حرکت کرنے والا سینہ۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا، جب آپ بازاروں میں یا خرید و فروخت کے لیے جاتی ہیں تو وہاں بہت سی عورتیں نظر آتی ہیں، بہت ساری مختلف قسم کی عورتیں، مختلف قسم کی لڑکیاں نظر آتی ہیں، جنہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، اور ان کا سینہ ایسے انداز میں حرکت کرتا ہے
کہ کپڑے ہونے کے باوجود وہ ننگی دکھائی دیتی ہیں۔ لباس اتنا چست اور باریک ہوتا ہے کہ جسم کی ہر لکیر نمایاں ہوتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی مرد انہیں دیکھے اور پسند کرے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عورتیں اتنا بڑا گناہ کیوں کرتی ہیں؟ ہمارے نبی نے معراج کی رات جہنم میں عورتوں کو بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا۔ کیسے؟ عورتوں کو ان کے بالوں کے ذریعے لٹکے ہوئے دیکھا۔ وہ عورتیں لٹکی ہوئی تھیں اور چیخیں مار رہی تھیں، ان پر دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ جب ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کے وہ حصے دوسروں کو دکھاتی تھیں جنہیں پردے میں رکھنا فرض ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت اپنے سینے کو نمایاں کرتی ہے وہ اپنے عمل سے بربادی کو دعوت دیتی ہے۔ وہ اپنی عزت، اپنی حیا اور اپنی آخرت سب کچھ کھو دیتی ہے۔ تو اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز کے بارے میں، اور وہ چوتھی چیز ہے عورت یا مرد کے گھٹنے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، بہت بڑا فیشن بن چکا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اپنی پینٹ کے اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں جہاں گھٹنے ہوتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جدید نظر آ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے اسے ظاہر کرنا گناہ ہے، اور عورت ہو یا مرد، گھٹنوں کا پردہ کرنا فرض ہے۔ جو لوگ اسے ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کہیں جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے درخت کے نیچے ایک اللہ والے کو دیکھا۔ وہ یہ سمجھ کر بے پردگی سے اس کے قریب سے گزری کہ وہ اندھا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے سامنے سے گزری، اللہ والے نے اپنے نظریں اور اپنا سر اٹھا کر کہا، بیٹی، جن گھٹنوں پر سجدے ہوتے ہیں، جن گھٹنوں پر تم سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرتی ہو، جب وہی ننگے ہو جائیں تو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت حیران ہو گئی، بولی، بابا جی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں اندھا ہوں مگر میرا رب دیکھتا ہے، اور جب وہ کسی کی بے حیائی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اندھوں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا پیغام ہے کہ جو گھٹنے پردے میں نہیں، ان پر نہ سجدہ قبول ہوتا ہے نہ ہی رحمت اترتی ہے، اور جو عورت یا مرد انہیں ظاہر کرتا ہے وہ خود اپنی عزت، اپنی عبادت اور اپنی بخشش کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوش کرو، یہ فیشن نہیں، یہ جہنم کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب میں بات کرتی ہوں پانچویں چیز کے بارے میں، اور وہ پانچویں چیز ہے دولت۔ میری پیاری بہنوں، آج بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنی دولت پر ناز کرتی ہیں، فخر کرتی ہیں، اپنی کمائی یا باپ کے دیے ہوئے مال پر بھی فخر کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، اور اسی غرور میں آ کر وہ اپنے شوہروں کو عزت دینا بھول جاتی ہیں، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا بھول جاتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کو اپنی توہین سمجھتی ہیں، اور ہر کسی کو اپنا غلام سمجھ کر ان کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ان کے لہجے میں نرمی کی جگہ غرور اور عاجزی کی جگہ تکبر ہوتا ہے۔ میرے معاشرے کی کتنی ہی عورتیں ہیں جو شوہر کے سامنے گردن تان کر کھڑی ہوتی ہیں، انہیں کم تر سمجھتی ہیں، اور دل ہی دل میں یہ سوچتی ہیں کہ اگر میرے پاس دولت نہ ہوتی تو یہ شوہر میری قدر کرتا، میرا شوہر کبھی میری قدر نہ کرتا۔ مجھے ان کم عقل عورتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ناقص العقل عورت جو خود رب کے رحم پر زندہ ہے وہ کیسے ایک مرد کے سامنے تکبر کر سکتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد ہے اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کا مقام عورت کی نسبت زیادہ رکھا ہے۔
کیا وہ یہ بھول گئی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت پر غرور کرتے ہیں؟ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں جو تمہاری عقل کو جھنجھوڑ دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ دولت مند تھی۔ شوہر ایک عام ملازم تھا، دن بھر محنت کرتا، پسینہ بہاتا، گھر آ کر تھکا ہارا بیٹھتا تو وہ عورت طنز سے کہتی، بس یہی کمایا، تمہارے جیسے شوہر تو نوکر سے بھی زیادہ بدتر ہیں، میں نے تمہیں اپنا شوہر بنا کر تم پر احسان کیا ہے۔ روز تانے، روز تذلیل، یہاں تک کہ ایک دن اس شوہر نے خاموشی سے سارا دن روزہ رکھا، رات کو تہجد میں اٹھ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے میں بے غیرت نہیں ہوں، میری مجبوری ہے، اس عورت کے ہاتھوں میں رسوا ہو رہا ہوں، اگر میری بے عزتی تیری رضا ہے تو پھر مجھے قبول ہے، ورنہ مجھے اپنی رحمت دکھا دے۔ چند دن بعد اس عورت کی دولت پر ایسا وقت آیا کہ نہ مال بچا، نہ مکان بچا، نہ اس کے نوکر بچے، نہ زیور، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی جاتی رہی، اور جس شوہر کو وہ حقیر سمجھتی تھی وہی اسے دوا دینے والا، اس کو پانی پلانے والا اور تیمارداری کرنے والا بن گیا۔ شوہر کے دل میں جو محبت تھی وہ تو ختم ہو گئی، جو اس کے دل میں اس کے لیے پیار تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تب اس نے روتے ہوئے کہا، اس عورت نے کہا، میں نے دولت پر ناز کیا، تجھے حقیر سمجھا، اور آج رب نے مجھے دکھا دیا کہ شوہر کا دل توڑنا رب کے غضب کو مول خرید لینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت دولت کو سب کچھ سمجھ کر شوہر کے وقال کو پامال کرتی ہے، وہ صرف شوہر کی نہیں بلکہ اپنے نصیب کی بھی توہین کرتی ہے، اور جس گھر میں دولت کا غرور آ جائے وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے عزت ہو اور آخرت میں اللہ کی رضا ہو، تو دولت پر نہیں، ادب، وفا اور عاجزی پر فخر کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے پاس سب کچھ ہوگا مگر کوئی تمہیں عزت سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہیں عورتوں کی وہ 5 چیزیں جو اگر عورتیں کسی بھی مرد کو دکھاتی ہیں تو وہ جلد تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ان کا رزق مٹ جاتا ہے، گھروں میں غربت آ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے وہاں سے روٹھ جاتے ہیں اور برکتیں وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ خدارا میری بہنوں، ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، ان کو پردے میں رکھو، انہیں ظاہر کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، کیونکہ جو عورت اپنی عزت کی ان 5 دیواروں کو خود گراتی ہے وہ پھر پوری زندگی گری ہوئی رہتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے جان لیا ہوگا کہ کن 5 چیزوں کو چھپانا ہے، تو خدارا آج کی ان نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے ان اوضاع کو چھپانے والا بنائے جن کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔